السلام علیکم دوستو. میں نا مجھے جنگی جہازوں فائٹر جیٹس وغیرہ اور جیو پولیٹکس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. میں ہمیشہ کام پہ ہوں یا گھر پہ ہوں, مجھے بس میرے ذہن میں ایک ہی چیز چلتی رہتی ہے. لوگ فیفا فوفا دیکھتے ہیں, مجھے فیفا سے کوئی اتنا لگاؤ پہلے تو کسی زمانے میں تھا جب ہم کسی زمانے میں ینگ ہوتے ہوں گے, بٹ اب 40s میں آ گئے ہیں تو اسپورٹس میں انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب مجھے فیفا میں بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رہا. کبھی پہلے ہوتا تھا کہ چلو برازیل یا میکسیکو اور ارجنٹینا اور یا اچھی اچھی ٹیمیں کھیلتی تھیں تو بندہ انجوائے کر لیتا تھا, لیکن اب تو ہر طرف چیٹنگ چلتی ہے. آپ کو پتہ ہے چیٹنگ سے یا وہ دکھی قسم کی گیم سے مزہ نہیں آتا. تب ہم میں اپنا جو نا میرا انٹرسٹ لیزر فوکس رہتا ہے کہ اپ ڈیٹ کہ آج کیا ہو رہا ہے, آج کون سا نیا جہاز آ گیا مارکیٹ میں, آج کون سا نواں مسائل آ گیا. تو میں نے اسی طرح نیشنل انٹرسٹ ویب سائٹ پہ جا کے گیا, میں نے کہا چلو آج کچھ لیٹسٹ دیکھتے ہیں. تو مجھے وہاں پہ وہ ایک ان کا ایک رائٹر ہے ہیریسن کاس یا ہیریسن کاس, وہ ہمیشہ عجیب و غریب آرٹیکل پھینکتا رہتا ہے نیشنل انٹرسٹ پہ. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا یار یہ آج کل اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے, تو اچھے خاصے رائٹر جن کو اس طرح کے کام نہیں بھی کرنا چاہیے, جو پروفیشنل لوگ ہیں, وہ بھی فضول سی ہیڈ لائن پکڑ کے اس میں اے آئی سے کچھ بھی فضول سا ڈاٹا کاپی پیسٹ کر کے ڈال دیتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ مثلا یہ کوئی بات ہے, یہ تک بنتی ہے کہ آپ ایک آرٹیکل لکھیں, اس میں لکھا ہو F-22 ورسز MiG-35, یا اس طرح کا کوئی اور بھونڈا سا وہ بنا لیتے ہیں ہیڈ لائن, اور وہ اس کو کلک کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جو بھی ایک عام آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ F-22 اور MiG-35 کا آپس میں مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. کہاں F-22 اسٹیلتھ اینڈ ہائی ٹیک امریکن فائٹر جیٹ جو ابھی تک دنیا میں جو ہے نا وہ چل رہا ہے, کامیاب ہے, اس کی اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے, اور ایک MiG-35 جو کہ رشیا کا ایک فورتھ جنریشن جیٹ ہے, اور وہ مارکیٹ میں ابھی آیا بھی نہیں ہے زیادہ, مطلب کسی کنٹری کے پاس نہیں ہے, اور وہ بس 4-5 جہاز ہی بنائے ہوں گے میکسیمم, اس کے بعد وہ کہیں اس کی زیادہ پروڈکشن نہیں ہے. تو میں نے کہا یار یہ عجیب و غریب بات ہے, حالانکہ ہمارے جیسے جو شوقین قسم کے لوگ ہیں وہ تو 1 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو ایک قسم کی کلک بیٹ قسم کی وہ ویب سائٹ انہوں نے پہ ڈال دیا کہ جی دیکھیں ہم نے آرٹیکل بڑی ریسرچ کی ہے. اور ایک اور ان کا اس طرح کا وہ ایک اور بھی وہ کبھی ہیریسن کیس کا ایک اور بھی میری نظر سے آرٹیکل گزرا تھا, جس میں وہ J-10 ورسز رفال کر رہا تھا, اور وہ کوشچن کر رہا تھا کہ واقعی J-10 اتنا کیپیبل ہے جیسا یورو فائٹر ہے یا رفال ہے. اور میں نے کہا بھائی میرے لاسٹ ایئر تو نے جنگ نہیں دیکھی, تو کہاں تھا انڈیا پاکستان کی جنگ میں J-10 نے 4 رفال اڑا دیے, چلو 4 نہیں تم لوگ 1 ہی مان لو, تو ایک ہم نے تو انہوں نے اس چیز کا مینشن بھی نہیں کیا کہ لاسٹ ایئر کوئی جنگ ہوئی ہوگی تو J-10 میں اس نے انڈیا پاکستانی J-10 نے انڈین رفال شوٹ ڈاؤن کیے, نہیں لکھا ہوا تھا ایسا کچھ بھی اس آرٹیکل میں. بس بیسک سی انفارمیشن, J-10 کی کیپیبلٹی کیا ہے ورسز رفال کی کیپیبلٹی. وہ آن پیپر تو کوئی بھی اے آئی سے پوچھ لو, ہاں جی ایزا ریڈار ہے, میزائل کون سے ہیں, تو چلو جی کام نکل جاتا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی وہ سستی سی آرٹیکل لکھنے سے لوگ نہیں کچھ بھی اس کو سیریس لیتے. تو میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوا کہ نا یہ کس طرح انہوں نے اس طرح کا کیا ہے کہ رفال بہتر ہے. سوری میں نا ابھی میری کسٹمر آ گیا تھا, تو اس کی وجہ سے میری ٹرین آف تھاٹ آگے پیچھے ہوگی. میں ابھی نیا آیا ہوں یوٹیوب میں اپنی سوچ بچار کو شیئر کرنے کے چکر میں نا. تو بہرحال میں نے جب وہ آرٹیکل پورا اسٹڈی وغیرہ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نا J-10 کے ساتھ جسٹس نہیں کیا. اور آپ سب کو, ہم سب دوستوں کو پتا ہے کہ J-10 جو ہے وہ PL-15 کی وجہ سے نہ صرف ایک ڈیڈلی جہاز ہے بلکہ بہت ہی ڈیڈلی جہاز ہے. مطلب اس کے مقابلے میں ابھی PL-15 کے مقابلے میں ابھی اور کوئی BVR مثال نہیں ہے. اور آج کل کے زمانے میں آپ صرف یہ ڈاگ فائٹس کا چرچا یہ نہیں کر سکتے کہ یورو فائٹر جو ہے وہ کلوز کمبیٹس میں بڑا اچھا ہے تو فلانا ہے ٹمکانا ہے, یا رفال جو ہے وہ اس کا مائکا ایئر ٹو ایئر میزائل بہت اچھا ہے. ابھی تو اس کی چیز کا موقع ہی نہیں ملے گا آپ کو, دور سے ہی جو نشانہ لگا لے گا وہ لگا لے گا, نزدیک میں آ کے تو پھر بعد کی باتیں ہیں. اور ایون دو اگر کسی فائٹر جیٹ میں کیپیبلٹی ہو بھی کہ اس کے پاس اچھے میزائل ہیں, تو اسٹل ہاف سٹوری, کیونکہ پاکستانی جو جہاز ہیں وہ فلی انٹیگریٹڈ ہیں, پوری کل چین کے اندر ہیں انٹیگریٹڈ. ان کا ایویکس کے ساتھ لنک ہے, ان کا گراؤنڈ ریڈار کے ساتھ لنک ہے, اور ان کے آپس میں کمیونیکیشن ہے. مطلب پاکستانی فائٹر جیٹس JF-17 J-10 ایون F-16 آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک پاکستان نے ایک یونیک لنک 17 سسٹم کیا تھا اپنے لیے, اپنے ایئر فورس کے لیے, جو کہ اس کے پاس نہیں ہے, انڈیا کے پاس نہیں ہے. ان کے سارے پلیٹ فارم, ان کے سب جہاز الگ الگ
لینگویج بولتے ہیں. جو رشینز ہیں وہ رشینز میں SU-30 اپنا اڑ رہا ہوتا ہے. تیجا بیچارہ تو سنسکرت میں باتیں کرتا ہے, وہ اڑتا ہی نہیں ہے. اور ان کا جو کیا نام ہے رفال ہے وہ اپنی بولی بولتا ہے. اور ان کے جو ایویکس ہیں وہ بھی ہاج پاج ہیں, مثلاً اس میں ریڈار اسرائیلی ہے, جہاز رشین ہے. تو ان کی یہ ساری چیزیں نا وہ بھانت بھانت کی بولی والا سسٹم ہے. دے آر ناٹ, اور اسی وجہ سے ان کو یہ مار کھانی پڑی. ورنہ اگر آپ دیکھا جائے آن پیپر انڈین ایئر فورس بڑی تگڑی ہے. مطلب اگر سیریسلی دیکھا, مطلب رفال از اے ویری ویری ڈیم گڈ جیٹ. SU-30 بہت ہی دکھنے میں تو بہت مسکولر ہیوی ڈیوٹی جہاز لگتا ہے, لیکن اس کا ریڈار پرانا ہے, اس کے جو ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں وہ اتنی اچھی ان کی رینج نہیں ہے. سو دے کوڈ ناٹ کیپ اپ ود اٹ, لائک دے آر آؤٹ آف دا, مطلب وہ سمجھ لو کہ وہ جہاز دکھنے میں اچھے ہیں, بس ان کی جو برین پاور ہے وہ اتنی نہیں ہے. اسی طرح ان کا MiG-29 ہے, کسی زمانے میں بہت اس کو ایک F-16 کے مقابلے کا جہاز مانا جاتا تھا, بٹ اب وہ اٹس جسٹ شیڈو آف اٹ سیلف. اٹس بیسکلی وہ ریٹائر ہو گیا ہوا ہے. اب MiG-29 اب کوئی بھی نہیں بائی کرتا, اور جو انڈیا کے پاس ہیں وہ بھی اب بس سمجھ لو ٹائم پاس کر رہے ہیں, ان کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. اور اس طرح میں آپ کے ساتھ اور بھی باتیں شیئر کروں گا, لیکن آج کا میرا جو مین مقصد تھا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کروں, وہ یہی تھا کہ جو نا یہ عجیب و غریب قسم کے آرٹیکل جو ہیریسن کیس لکھتا ہے وہ مجھے تھوڑے امیوزنگ لگے. تو میں نے کہا چلو اس بارے ہم اپنے بھی کچھ بڑھاس نکال لیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کسی اور ویڈیو میں رابطہ رہے گا. ٹیک کیئر.